مقام زخارف میں ہے کہ جب کاروان حریت کربلا سے مدینہ کو چلا، ابھی منزلیں طے کر رہا تھا کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو مخاطب کر کے رو رو کر ان الفاظ میں مرثیہ پڑھا: اے ہمارے نانا کے مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کر، کیونکہ ہم حسرت اور غم و اندوہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو اس سے باہر جاتے وقت ہمارے تمام رشتہ دار ساتھ تھے، اب جب کہ ہم لوٹ رہے ہیں، نہ مرد رہے ہیں نہ بچے۔ جب ہم تو اس سے باہر نکلے تھے تو اس وقت ہم سب اکٹھے تھے، اب ہم اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو اس وقت بظاہر اللہ کی امان میں تھے، اب جب کہ واپس لوٹ رہے ہیں، ان پیمان شکنوں کے ظلم کا ڈر موجود ہے۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو اس وقت ہمارے مونس و غمخوار حسین مولا تھے، اب ہم حسین کو کربلا کی خاک کے سپرد کر کے آ رہے ہیں۔ ہم سرگرداں پھرائے جاتے رہے اور ہماری خبر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا، اور ہم اپنے بھائی پر نوحہ کرتی رہیں۔ ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر چلایا گیا اور ہمیں منہ زور اونٹوں پر سوار کر کے پھرایا گیا۔ ہم یاسین و طٰہٰ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، اور ہم اپنے بابا کے غم میں آنسو بہا رہی ہیں۔ یہ امر کسی سے مخفی نہیں کہ ہم پاکیزہ خواتین ہیں، ہم ہی برگزیدہ اور منتخب خاندان کی بیویاں ہیں، ہم ہی بلاؤں پر صبر کرنے والی ہیں، اور ہم ہی راست گو دنیا کے خیر خواہ ہیں۔ اے نانا جان، ہمارے دشمن اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے ہیں اور ہمیں قتل کر کے انہوں نے اپنے دل ٹھنڈے کر لیے۔ انہوں نے خواتین کی بے حرمتی کی اور ان تمام کو زبردستی اونٹوں پر سوار کر دیا۔ انہوں نے خواتین کی بے حرمتی کی اور ان تمام کو زبردستی اونٹوں پر سوار کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب یہ کاروان مدینہ کے نزدیک پہنچا تو امام علی علیہ السلام کی ایک دختر جناب فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن جناب زینب سے کہا: بہن، یہ شخص جو شام سے ہمارے ساتھ آیا ہے، اس نے اپنی خدمت کا مکمل حق ادا کیا ہے، بہتر ہے کہ اسے کچھ انعام دیا جانا چاہیے۔ زینب عالیہ نے فرمایا: بہن، خدا جانتا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو اس کو دے سکیں سوائے ان چند زیورات کے۔ میں نے کہا یہی اسے دے دیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے اپنا دست بند اور بازو بند اتارا، اسی طرح بہن زینب عالیہ نے بھی ایسا کیا اور وہ زیورات اس شامی کو بھیج دیے، ساتھ ہی معذرت خواہی بھی کی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں اور یہ تمہارا انعام ہے۔ اس شخص نے وہ زیورات ہمیں واپس کر دیے اور ساتھ ہی کہا: اگر میں یہ خدمت دنیوی صلے کے لیے بھی کرتا پھر بھی میں اس سے کم کا مستحق تھا، مگر میں نے یہ ساری غلامی محض رضائے الہی کی خاطر اور آپ کی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے کی ہے۔ کاروان حریت آگے بڑھا۔ بشیر کا کہنا ہے: ہم آرام آرام کے ساتھ چلتے رہے اور شہر مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اونٹ بٹھائے جائیں اور یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ اہل حرم کو خیموں کے اندر بٹھا دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے مجھے طلب فرمایا اور کہا: خداوند عالم تمہارے والد کو رحمت اور مغفرت کرے، بہت اچھا شاعر تھا، تو کیا تم بھی شعر کہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، فرزند رسول جانتا ہوں۔ فرمایا: ابھی شہر مدینہ چلے جاؤ اور سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کی اور ہمارے مدینہ آنے کی خبر لوگوں کو سناؤ۔ اس نے کہا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی سے شہر میں جا پہنچا، سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا۔ جب قبر رسول کے پاس پہنچا، بلند آواز اور دردناک لہجے میں ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا: اے مدینہ کے رہنے والو، اب تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ حسین مارے گئے، اور ان لوگوں کے سوگ میں میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔
ان کا مقدس در تو کربلا میں خاک و خون میں غلتا ہے، اور سر کو نیزے پر سوار کر کے شہر بشہر پھرایا گیا ہے۔ بشیر کہتا ہے، پھر میں نے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا، لوگوں دیکھو، وہ علی ابن الحسین زین العابدین اپنی ماؤں، پھوپھیوں، بہنوں اور بچوں کے ہمراہ مدینہ شہر سے باہر خیمہ لگائے ہیں۔ میں ان کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ان حالات سے آگاہ کروں جو ان پر گزرے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی تو شہر میں کوئی زن و مرد ایسا نہیں تھا جو گھر سے باہر نہ نکل آیا ہو۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ زاروں قطار تاڑے مار کر رو رہے تھے۔ میں نے پوری زندگی میں آج کے جیسا دن نہیں دیکھا کہ جس میں سارے لوگ یک دل اور یک زبان ہو کر رو نہ رہے ہوں، بلکہ مسلمانوں پر آج کے دن جیسا تلخ دن کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت اچانک میں نے ایک خاتون کو امام حسین علیہ السلام پر یوں نوحہ سے رائی کرتے سنا۔ ایک سنانی دینے والے نے میرے سید و سردار کی سنانی دی، جس نے میرے دل کو درد میں مبتلا کر دیا اور یہ خبر مجھے دیکھ کر بیمار کر دیا۔ اے میری دونوں آنکھوں، آنسو بہاؤ اور خوب گریہ کرو، رو اور پھر مل کر اور رو۔ اس شخصیت پر اشک بہاؤ جس پر پڑنے والی مصیبت نے رب جلیل کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا اور دین کے شکوہ و جلال کو بھی کٹا دیا۔ اللہ کے نبی اور اس کے وصی کے فرزند پر گریہ کرو، اگرچہ اس کی منزل و اس کا مقام ہم سے دور ہے اور بہت ہی دور ہے۔ یہ اشعار کہنے کے بعد اس بی بی نے مجھے کہا، اے بندہ خدا، تو نے ہمارے غم حسین کی مصیبت کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا ہے، اور جو زخم ابھی نہیں بھرے تھے پھر سے ہرے کر دیے ہیں کہ اب ان کے بھرنے کی امید باقی نہیں رہی۔ خدا تجھے مغفرت فرمائے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا، بی بی، میرا نام بشیر ہے، مجھے مولا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے بھیجا ہے تاکہ میں اہل مدینہ کو ان کی مدینہ تشریف آوری کی خبر سناؤں۔ اس وقت وہ حسین کے اہل بیت کے ساتھ مدینے سے باہر فلاں جگہ پر قیام پذیر ہیں۔ بشیر کہتا ہے کہ مدینہ کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر کاروان کی طرف چل پڑے۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا، لیکن لوگوں کی بھیڑ اس قدر تھی کہ مجھے راستہ حاصل کرنے کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں گھوڑے سے اتر کر پیدل چل دیا اور خود خیام اہل بیت کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام خیمے کے اندر تھے۔ لوگوں کو آتا دیکھ کر باہر آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں آپ اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ ایک شخص ممبر لے آیا، آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے، مگر آنسو تھے کہ رکنے میں نہیں آتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں کی داڑھیں نکل گئیں، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ خواتین الگ سے گریہ و بکا میں مصروف تھیں۔ لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت میں شہدائے کربلا خصوصاً سید الشہداء کی تعزیت عرض کر رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی، شور و غبار اور آہ و نالہ کی آوازیں تھیں۔ اتنے میں امام سجاد علیہ السلام نے ہاتھ کے ساتھ خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ سب حاضرین زن و مرد خاموش ہو گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان الفاظ میں خطبہ ارشاد فرمایا، خداوند رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوق کو وجود کی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اے لوگو، خداوند تعالیٰ نے، جس کی پھر بھی حمد ہے، بہت بڑی مصیبت اور دشمن کی طرف سے اسلام پر پڑنے والے شگاف کے ذریعے ہمارا امتحان لیا۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے افراد کو شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کے سر کو نوک سینہ پر بلند کر کے جگہ جگہ پھرایا گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کے ساتھ کسی اور مصیبت کو مثال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اے لوگو، تم میں سے کون شخص ہے جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے؟ یا کون ایسا دل ہے جو اس کی وجہ سے مغموم نہ ہو؟ کون سی آنکھ ہے جو اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہو اور انہیں بہنے نہ دیتی ہو؟ 7 آسمان جن کی بنیادیں بڑی ٹھوس ہیں ان کی شہادت پر روئے،
سمندر اپنی موجوں کے ساتھ روئے، آسمانوں نے اپنے ارکان کے ساتھ گریہ کیا، زمام اپنی جہات اور درخت اپنی ٹہنیوں کے ساتھ روئے، مچھلیاں سمندروں کی گہرائیوں میں روئیں، ملائکہ مقربین روئے، اور تمام آسمانوں کے رہنے والوں نے نالہ و پھگا کی۔ کون سا ایسا دل ہے جو ان کے قتل کی وجہ سے شگافتہ نہ ہوا ہو، اور کون سا ایسا کان ہے جس نے اسلام کے اس رکھنے کے بارے میں نہ سنا ہو اور وہ پھٹا نہ ہو۔ اے لوگو، اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں پارہ گندہ کر دیا گیا، ہمیں وطن سے دور لے جایا گیا، شہروں اور آبادیوں سے دور رکھا گیا، گویا ہم ترک و کابل کی اولاد ہوں کہ جنہیں کسی جرم کے بغیر سزا سنائی گئی ہے۔ اپنے گزشتہ بزرگوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو صرف ان لوگوں کی تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمارے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کے بجائے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے تو وہ اس سے بڑھ کر ہم پر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔